الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كلامه القديم: ويكون الدين كله لله. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. شہر نشید پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بےحد احسان ہے خالق کائنات نے اس کے محبوب بندوں کے آستانوں پر اور بزرگان دین کے مقامات پر ہمیں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اور آج کا یہ برکت والا دن ایک اللہ کے برگزیدہ خدا رسیدہ بندے کے اس سے پاک کا دن ہے جس مناسبت سے آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. معزز حاضرین، اولیاء اللہ دراصل دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دین کے نفاذ کے لیے تشریف لاتے ہیں. وہ دنیا میں اس لیے آتے ہیں تاکہ دین خداوندی اس سرزمین پر قائم رہے، نافذ رہے، اور جو اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کی محبت سے، اللہ تعالیٰ کی قربت سے دور ہو چکے ہیں، انہیں قرب خداوندی کی نعمتوں سے سرفراز فرمانا ان کی اہم زندگی کا مقصد ہوتا ہے. اسی لیے بزرگان دین کے آستانوں پر اور ان کی صحبتوں میں جو لوگ بیٹھتے ہیں، تربیت پاتے ہیں، ان کے دل پاک ہوتے ہیں، ان کے دلوں کو سنوارا جاتا ہے اور دنیا کی محبتوں سے، آلائشوں سے، بدولتوں سے بندگان خدا کے دل پاک کیے جاتے ہیں. اسی لیے قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک لوگوں اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا حکم فرمایا. ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور نیکوں کی صحبت میں رہو. نیکوں کی صحبت کئی ایک طریقے سے اختیار کی جاتی ہے. ایک تو حقیقی صحبت ہوتی ہے. حقیقی صحبت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے رب کی محبتوں رکھنے والی شخصیتوں کی حقیقت میں صحبت میں بیٹھتے ہیں، جس سے ان کے ظاہر و باطن کو سنوارا جاتا ہے. اور معزز حاضرین، بزرگوں کی صحبت میں کیا فائدہ ہوتا ہے، دل کی کتنا اس طرح صفائی ہوتی ہے، یہ انہیں کو معلوم ہوتا ہے جو ان کی صحبت میں بیٹھ کر اپنے دلوں کو پاکی ہے. جن کو اس کام سے کوئی غرض نہ ہو، ان کو حقیقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. بہرحال حضور نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں رہنے والی مقدس شخصیتیں، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین، اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان حضرات نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی اور آپ کے قلب مبارک سے اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت کے جلوے اپنے دلوں میں بسائے اور محبت الہی کے جام انہوں نے نوش کیے. ان کی ذوات قدسیہ اور ان کی شخصیتوں سے لے کر آج تک یہ سلسلہ ایک کے بعد ایک چلا آتا رہا ہے. آج بھی آپ حضرات جو بزرگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، در حقیقت یہ صحابہ کرام کی سنتوں کا ایک نمونہ ہے جو یہاں آج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. حاضرین کرام، میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے. اس آیت پاک میں ایمان والوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر مومن کا کام یہ ہے کہ وہ دین خداوندی کو اللہ کے لیے ہی رکھے، دین کو اپنے لیے استعمال نہ کرے اور دین کے نام پر اپنی کوئی دنیا نہ بنائے. یہ تعلیم یہاں پر دی جا رہی ہے اور یہ سبق اگر کسی جگہ سکھایا جاتا ہے تو وہ علماء کرام، اولیاء اعظام کی محفلیں ہیں جہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ دین اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. معزز حاضرین، دین کیا ہوتا ہے، ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. دین دراصل ایسے قانون کو کہتے ہیں کہ جس کے سامنے لوگ جھک جاتے ہیں. دین کو دین اسی لیے کہتے ہیں
اللہ تعالیٰ نے جو دین بنایا ہے، دنیا میں نافذ فرمایا، انبیاء کرام کے ذریعے اپنی شریعت اور قانون بھیجا، تو اس کے سامنے سارے لوگ جھک جاتے ہیں، اسی لیے اس کو دین کہتے ہیں۔ یعنی حکم خداوندی اور فرمان مصطفی کے سامنے لوگ اپنا دل اور اپنے ارادے قربان کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہیں، اسی لیے اس کو دین کہتے ہیں۔ معزز حاضرین، دین کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو بچپن سے ہم کو سکھایا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ آج کل کے بچوں کو یہ تعلیم نہ دی گئی ہو، دین اسلام کے دین۔ ویسے تو دنیا میں بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے مذہب بنا لیے، لیکن حقیقی جو دین ہے وہ دین اسلام۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دین صرف اسلام، یعنی وہ قانون جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا اور دنیا والوں کو سکھایا، اس کو دین اسلام کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات اور آپ کی تعلیمات قرآن مجید میں، احادیث شریفہ میں اور آپ کے صحبت یافتہ بزرگ حضرات کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے اور قرآن پاک حدیث پاک میں موجود ہے۔ تو یہ دین اسلام ہے، اس سے ہٹ کر کوئی دین نہیں ہو سکتا۔ کوئی دین اسلام کے نام پر بھی اگر کوئی خلاف شریعت اور خلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے کوئی چیز نافذ کرتا ہے تو وہ دین اسلام نہیں کہلاتا۔ بہرحال دنیا میں لوگوں نے دین تو بہت بنا لیے ہیں، مگر حقیقی دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ حاضرین، اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام کا اصل معنی لفظی طور پر، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جھکنا، یہ لفظی معنی ہے۔ لیکن شریعت میں اسلام کا معنی یہ ہے احکامات خداوندی کے سامنے اپنا ارادہ اور اپنا سر جھکانے کا نام اسلام ہے۔ اور حاضرین، اولیاء اللہ کے پاس ان کے اصطلاحات میں، ان کی تعلیمات میں اسلام کہتے ہیں ایسے قانون کو کہ آدمی اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے اور اپنی مرضی، اپنا ارادہ، اپنی خواہش باقی نہ رکھے، اس کا نام اسلام۔ جتنے اولیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے ہیں، سب کے سب انہوں نے اسلام کی ہی تعلیم کی۔ کوئی اللہ کے ولی ایسے دنیا میں نہیں آئے کہ انہوں نے اپنا کوئی نیا دین یا نیا مذہب جاری کیا۔ اگر کوئی اپنا نیا جاری کرتا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہو بھی نہیں سکتا، اور اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ منتخب فرما کے بھیجتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں وہ کیسے اللہ کے حکم کے خلاف کر سکتے ہیں، اور کس طریقے سے وہ اللہ کے حکم کے خلاف لوگوں کو تعلیم دے سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، بنیادی طور پر دین اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ یہ 5 ارکان کو جاننا اور اس پر عمل کرنا اور اس کی اطاعت کرنا ہر ایک مسلمان پر لازم ہوتا ہے۔ 5 ارکان میں سب سے پہلا جو رکن ہے وہ ایمان ہے، اس کو توحید بھی کہا جاتا ہے۔ توحید اور رسالت دونوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ ایمان کا معنی یہ ہے، ایمان مجمل، ایمان مفصل ہم پڑھتے ہیں، بچپن سے لوگوں کو سکھایا جاتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل ماں باپ، والدین اپنی اولاد کو وہ تعلیم نہیں دے رہے ہیں جو ان کے ماں باپ نے ان کو دیا ہے، بلکہ لوگ یہودیوں کی تعلیم، عیسائیوں کی تعلیم اور دنیا داروں کی تعلیم کے پیچھے پڑے ہوئے، اپنے باپ دادا کی تعلیم کو بھول گئے، اپنے مرشدان برحق کی تعلیم کو بھول گئے اور اپنے اساتذہ کی تعلیم کو بھول گئے۔ تو دین اسلام میں جو بنیادی چیز ہے وہ 5 ارکان ہیں۔ وہ 5 ارکان یاد رکھنا، سکھانا، اس کا معنی مطلب جاننا اور بتانا لازم بنتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بڑے چھوٹوں کے ذمہ دار ہیں، ماں باپ اولاد کے ذمہ دار ہیں اور استاد شاگرد کے ذمہ دار ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس اعتبار سے ہر ایک سمجھدار مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے ماتحت رہنے والوں کو دین اسلام سکھائے۔ یہ کام صرف علماء، مولوی، مشائخ یا پھر اولیاء انہی کا کام نہیں ہے، وہ بڑے لوگوں کو سکھاتے ہیں اور بڑوں کا کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سکھائیں۔ حاضرین کرام، ایمان اصل بنیادی چیز ہے۔ ایمان کا اصل معنی کیا ہے؟ ایمان کہتے ہیں دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اللہ کے نبی کا، آسمانی کتابوں کا، آخرت کا یقین رکھنا، اس کا نام ہے ایمان۔ حاضرین، جس طرح ہمیں اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ کھانا کھانے پر بھوک مٹتی ہے،
पानी पीने पर प्यास खत्म होती है। ऐसा यकीन अल्लाह ताला की ज़ात पे होना चाहिए। और ये यकीन बहुत बड़ी दौलत है जो आम तौर पर लोगों को मैसर नहीं आती, और ये ऐसे ही हासिल नहीं होती, बल्कि इसको सीखना पड़ता है, बल्कि इसकी तरबियत लेनी पड़ती है और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके किसी के दिल में यकीन की कैफियत पैदा होती है। वो यकीन जो अभी दुनिया में हवा चलती है तो दिल को सुकून मिलता है, यकीन है कि हवा से ठंडक मिलती है। उससे बढ़कर यकीन अल्लाह ताला की ज़ात पे होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने ही हमको पैदा किया, वही मौत देता है। तो अल्लाह ताला के खालिक और मुमीत होने का यकीन अगर हमारे दिल में हो तो दुनिया की किसी चीज़ का खौफ हमें नहीं होगा, क्योंकि आदमी को डर होता है मौत का और मौत के असबाब का। किस वजह से मौत आती है, ये असबाब पर खौफ होता है। अगर अल्लाह ताला की ज़ात में यकीन है तो फिर मौत का खौफ और मौत के असबाब का खौफ खत्म हो जाएगा, अल्लाह ताला का खौफ दिल में वाक़ई रहेगा। उसकी एक दो मिसालें मैं आपको देना चाहूँगा। हाज़रीन, हुज़ूर पीराने पीर सैयदना गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप अपने मुरीदीन मुतक़ीन और अपने शागिर्द हज़रात को तालीम अता फरमा रहे थे, दर्स दे रहे थे। दर्स के दरमियान में अचानक एक बड़ा अजदहा आपके सामने आ गया। जितने लोग मौजूद थे वहाँ पर सारे के सारे भाग गए, दूर चले गए। हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी जगह कायम उसी कैफियत में बैठे वे मुतमईन थे, जैसा कि पहले आप मुतमईन के दर्ज दे रहे थे। लोगों ने दूर से देखा कि ये अजदहा हज़रत से कुछ बातें कर रहा है, और कुछ देर के बाद वो चला गया। सारे लोग करीब आए, करीब आकर कहने लगे कि हज़रत ये इतना बड़ा अजदहा था, आपको अगर तकलीफ पहुंचाता, जहर उगल देता, कोई अजियत देता तो कितनी मुश्किल बात थी। दीन इस्लाम भी तो ये कहता है कि जब कोई चीज़ अजियत वाली हो, तकलीफ वाली हो तो उसे मार दो या उससे दूर हो जाओ। नमाज में भी शरीयत का हुक्म है, नमाज में भी अगर हालत नमाज में हमें कोई शरंगेज चीज़ नजर आए, सांप बिच्छू जहरीली चीज़ें अगर नजर आए तो नमाज छोड़ के पहले उसे मारने का हुक्म। फिर उसके बाद नमाज नहीं टूटती, बशर्ते कि उस दरमियान में नमाज पढ़ने वाला कोई अमल न किया हो, यानी दुनिया की बात न किया हो, वो ये ना कहा हो कि वो बम्बू लाओ, सब्बल लाओ, फला लाओ, ऐसी कोई बात अगर नहीं किया है तो नमाज बाकी रहती है। किबले से अगर चेहरे चेहरा फिर जाए मगर नमाज बाकी रहती है। जैसे वो काम खत्म हो गया, फिर जहाँ से नमाज पढ़ी गई थी वहाँ से नमाज पढ़ी जा सकती है, और इतना बचने का हुक्म इतना दिया गया है शरीयत में। अब यहाँ से एक बात मुझे याद आ रही है तो मैं करूँगा, गौर कीजिए। जो दीन इस्लाम खालिक़ कायनात नबी पाक रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों पर इतने मेहरबान है, हालत नमाज में भी, इबादत में, आय इबादत में भी अगर कोई शर की चीज नजर आए, उनकी जान बचाने के लिए या उनको नुकसान से बचाने के लिए उन्हें मारने का हुक्म दिया गया, यानी अपने आप को हलाकत में मत डालो। कुरान मजीद कहता है ला तुल्कू बियदीकुम इला तहलुका, कि तुम अपने आप को हलाकत में मत डालो। अब गौर करें कि आदमी वो चीज इस्तेमाल करे जो उसे हलाकत में डालने वाली हो। मिसाल के तौर पर शराब नोशी, सिगरेट नोशी, बाकी और भी ऐसी चीजें हैं जो आजकल आम तौर पर नौजवान इन बीमारियों में मुब्तला हैं। गुटखे खाते हैं, जर्दा खाते हैं, ये ऐसी चीजें हैं जो इंसान के जिस्म को हजम कर देती हैं, गला देती हैं और उसको नुकसान पहुंचाती हैं। तो इस्लाम तो कह रहा है कि ऐन नमाज में भी तुम अपने आप को नुकसान से बचाओ, तो फिर बाकी औकात में मुसलमान अपने आप को नुकसान में कैसे डाल सकता है। बहरहाल हाज़रीन, अर्ज करने का मतलब ये, हज़रत सैयदना उमर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लोगों ने अर्ज किया कि हज़रत आप हलाकत से बच सकते थे, मगर आप गए क्यों नहीं जैसा कि हम चले गए। तो हुज़ूर पीराने पीर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यहाँ पर तवक्कुल और यकीन की तालीम अता फरमाई। हमने इब्तिदा में अर्ज किया था ईमान किसको कहते हैं। ईमान दरअसल यकीन कामिल का नाम है। और यकीन कामिल कैसा? यकीन कामिल अल्लाह ताला की ज़ात पर, यकीन कामिल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, यकीन कामिल दीन इस्लाम के हुक्म पर, कि हुक्म खुदाबंदी की कितनी अहमियत है और उसको बचा लाने की कितनी ज़रूरत है। हाज़रीन, हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे मुकद्दर में, मेरी किस्मत में ये लिखा है कि इस सांप अजदहे की वजह से मुझे नुकसान होगा, मैं अगर उठकर चला भी जाऊं तो वो जरूर मेरे नुकसान के लिए आएगा और मुझे नहीं छोड़ेगा। अगर अल्लाह ताला का इरादा है, अल्लाह ताला का अगर इरादा नहीं है कि मुझे वो नुकसान पहुंचाए, तो मैं बैठा भी रहूं तो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जैसा कि तुमने देख लिया कि वो आया और चला गया, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ।
تو حاضرین فیصلہ الہی پر، حکم خداوندی پر، تقدیر الہی پر، اللہ کی قضا پر اتنا یقین ہونا چاہیے. یہ یقین جو دل میں پایا جاتا ہے اس کو ایمان کہتے ہیں. ایمان اس کیفیت کا نام ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الایمان والیقین کلہ، ایمان سارا کا سارا یقین کا نام ہے. اس درجہ اعلیٰ کیفیت پر پہنچنا ظاہر ہے کہ ایک دو دن میں یہ ہونے کا کام نہیں. اس کے لیے مشقتوں کی ضرورت پڑتی ہے، تربیت کی ضرورت پڑتی ہے. ہم غور کر سکتے ہیں کہ ایک ٹیڑھی ہوئی لکڑی کو سیدھا کرنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے. پھر جو دل راہ حق سے ہٹ گیا ہے اور جو عالم طلبی کا شکار ہو چکا ہے، ایسے دلوں کو سنوارنا اور اسے سیدھے راستے پر لانا کتنا مشکل کام ہے. حاضرین کرام، ایمان دراصل یقین کا نام ہے. ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر، انبیاء کرام، ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی اہل اسلام کو اتنا یقین ہونا چاہیے جتنا یقین کہ ہمیں دنیا کی چیزوں پر ہوتا ہے. حاضرین کرام، ایک صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہد کھاؤ. حاضرین کرام، شہد پیٹ درد کا علاج نہیں ہے. حکیموں کے پاس، طبیبوں کے پاس، بڑے بڑے اطباء یہ حدیث شریف کو لکھے ہیں. التسہیل النافع، طب کی بڑی مشہور کتاب ہے قدیم زمانے کی، اور بڑے بڑے اکابر نے بھی لکھا ہے. انہوں نے یہ وضاحت کی ہے کہ پیٹ درد کا علاج شہد سے نہیں ہے، بلکہ شہد پیٹ درد کے لیے نقصان دہ. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہد کھاؤ. تو وہ صحابی گئے شہد کھائے. پھر آگے عرض کرنے لگے حضور مرض اور بڑھ گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر شہد کھاؤ. 3 مرتبہ یہ معاملہ ہوا. چوتھی مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے. قرآن مجید میں کیا آیا؟ شہد کے بارے میں آیا باضابطہ کہ فیہ شفاء للناس، یعنی شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے شہد میں شفا ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ پیٹ میں درد اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو تیرا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے. چوتھی مرتبہ وہ کھائے اور پھر کچھ دیر کے بعد آئے. عرض کرنے لگے کہ حضور سارا درد ختم ہو گیا، میرا علاج ہو گیا. حاضرین کرام، اب یہاں علماء کرام شاہدین فرماتے ہیں، خاص طور پر حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ حضرت امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مقاصد الاسلام کے 8ویں حصے میں حضرت مولانا عرفان آپ یہ تحریر فرماتے ہیں شیخ الاسلام علیہ رحمۃ اللہ کہ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کے یقین کا امتحان لینا چاہتے ہیں، اور ان صحابی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین تھا. اسی لیے پہلی مرتبہ جب شہد کا مشورہ دیا گیا، درد بڑھ گیا، تو انہوں نے دوسری دوا نہیں لی بلکہ پھر حضور کی خدمت میں آئے، کیونکہ ان صحابی کو بھی یقین تھا کہ میرے آقا جو فرماتے ہیں وہ بات سچی ہوگی. اس لیے وہ بار بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے رہے. کسی ڈاکٹر طبیب کے پاس علاج کے لیے نہیں گئے. مرض بڑھتا ہے تو ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں. صحابہ کرام جانتے تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امراض جسمانی کے بھی طبیب ہیں، امراض روحانی کے بھی طبیب ہیں، اسی لیے حاضر خدمت ہوئے. حضرت فرماتے ہیں شیخ الاسلام علیہ رحمۃ اللہ کہ وہ جب یقین کے اعلیٰ درجے پر پہنچ گئے، آزمائش کی منزل سے گزر گئے، تب ان کو شفا ملی. تو پتہ چلا شہد میں شفا پہلے بھی تھی اور بعد میں بھی تھی، لیکن دراصل یہ امتحان کی گھڑیاں تھی، تو آزمائش کے مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے. حاضرین کرام، اسی طرح مسلمانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں آزماتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں اور دین اسلام کو کتنا سچا سمجھتے ہیں. آپ غور کریں، ماہ رمضان المبارک قریب ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سومو تصحو، اے امتی اور روزے رکھو صحت پاؤ گے. اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بیماری ہے، شوگر کی وجہ سے، پیٹ درد کی وجہ سے، سردی کھانسی کی وجہ سے، بخار کی وجہ سے روزے چھوڑ دیتے ہیں، اور عذر یہ پیش کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں، بھوک پیاس کی حالت میں نہیں رہ سکتا، یا ڈاکٹروں نے دوائی دی ہے، دوپہر میں دوا کھانا ہوتا ہے.
یعنی ڈاکٹر کی دوا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے جو دوا دی وہ چھوڑنے کو تیار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم کو ڈاکٹر کی دوا پر یقین ہے، لیکن سرکار کا یہ فرمان کہ روزہ رکھو صحت پاؤ گے، اس پہ یقین نہیں۔ بس یہی وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں۔ اگر روزے کے صحت بخش ہونے پر یقین ہوتا تو آدمی دوا چھوڑ دیتا، روزہ رکھتا۔ تو یہ یقین کی کیفیت انسان کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ اولیاء کرام کے بارگاہوں میں، علماء کرام کی محفلوں میں حاضرین یہی تعلیم دی جاتی ہے۔ دنیا میں انسان جب تک رہتا ہے آزمائش کی مرحلوں سے گزرتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی گئی، خاص طور پر صوفیاء کرام کے پاس جب آدمی پر کوئی آزمائش کا مرحلہ آتا ہے، مصیبت آتی ہے، عام کہنے کو بھی پسند نہیں کیا گیا، خاموش رہنے کا حکم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی ہے، رب جو چاہے کرے، ہم اس کے حوالے۔ اسی لیے یہ ایک شاعر کے شعر کا ایک مصرع ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ یہ کیفیت انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ اب حاضرین یہ وہ باتیں کہ بڑی بڑی باتیں کر لینا آسان ہے، مگر یہ راستے پہ چلنا بہت مشکل ہے۔ باتیں کر لینا، سن لینا بہت آسان ہے، لیکن راستے پہ چلنا بہت مشکل ہے۔ بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس راستے پہ استقامت عطا فرمائے، دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر یہ راستہ چلنا بھی بہت مشکل ہے۔ میں عرض کر رہا تھا دراصل دین اسلام کے اہم ترین 5 رکن ہیں، ان میں سے اہم ترین رکن ایمان ہے، اور ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کو کہتے ہیں۔ باقی جو 4 ارکان ہیں وہ بڑے مشہور ہیں، سب کو معلوم ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ حاضرین کرام، ماہ رمضان المبارک چونکہ قریب ہے، اس کے متعلق چند باتیں میں آپ کے گوشے گزار کروں گا، پھر اپنی بات میں ختم کروں گا۔ رمضان المبارک کے روزے ہر ایک مسلمان عاقل بالغ صحت مند پر فرض ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ مرد حضرات پر بھی روزے فرض ہیں، خواتین اسلام پر بھی روزے فرض ہیں، بشرطے کہ وہ صحت مند ہو۔ صحت مند سے مراد کیا ہے؟ اس کے بارے میں علماء کرام نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ وہ اگر کھانا پینا چھوڑ دے تو اس کی بیماری بڑھنے کا یقین ہو، اندیشہ نہ ہو، شک نہ ہو، بیماری بڑھ جانے کا یقین ہو، اور اس بیماری کا کوئی اور علاج نہ ہو، کوئی دوسرا طریقہ، کوئی اور توڑ نہ ہو، تو ایسے آدمی کو ان دنوں میں یعنی رمضان کے ایام میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ روزہ معاف نہیں ہو جاتا، روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، باقی دنوں میں جب صحت ہو جائے تب ان کو روزے رکھنے کا حکم ہے۔ البتہ ایسے حضرات جن کو شیخ فانی کہتے ہیں، شیخ فانی کا مطلب مرد اور خواتین میں وہ حضرات جن کی عمر تقریباً 80 سال سے کچھ زیادہ، اس عمر میں اگر کوئی پہنچے ہوئے ہیں تو ان کے لیے روزے چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اس کے بدلے میں سال بھر میں وہ کبھی بھی روزے نہ رکھے، کوئی بات نہیں ہے، معاف ہو جاتا ہے روزہ، مگر اس کے بدلے میں ان کے لیے کفارہ ہے، جس کو فدیہ کہتے ہیں۔ تو روزے کا فدیہ دینا ہوتا ہے۔ ایک روزے کا فدیہ بڑی عمر والے لوگوں کے لیے جو 80 سال کی عمر تقریباً رکھتے ہیں، ایک روزے کا فدیہ تقریباً 1.25 کلو گیہوں یا اس کی مقدار میں کوئی قیمت ادا کی جائے۔ تو اس طرح 29 یا 30 روزے کے بدلے میں اتنے قیمت یا پھر یہ گیہوں وغیرہ کسی غریب مسکین کے حوالے کر دے جائے تو یہ رمضان کے روزوں کا فدیہ ادا ہو جائے۔ لیکن یہ فدیہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو 80 سال سے کم عمر رکھتے ہیں، اگرچہ کہ اس زمانے میں بہت سارے لوگ بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہیں، بی پی ہوتا ہے، شوگر ہوتا ہے، لیکن حاضرین کرام قربان جانا چاہیے ہمارے آقا رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بیماروں کے لیے علاج پہلے ہی بتا دیا ہے، یعنی ایک طریقہ دیا ہے، تدبیر دی ہے، اور ایک ریہرسل طریقہ عطا فرمایا۔ وہ یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب اور شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا تو حضور نے یہ فرمایا، بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں ماہ شعبان میں پہنچتے ہیں، اور جب میرا نام خالق کائنات کے دربار میں پہنچے تو میں روزے کی حالت میں رہوں، مجھے یہ پسند ہے۔ یہ بات سرکار نے ارشاد فرمائی، لیکن اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ رمضان کے روزوں سے پہلے اگر رجب اور شعبان میں روزے رکھے جائیں اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ روزے رکھنے کی عادت ہوگی۔ تو جو لوگ ہمیشہ بیمار رہتے ہیں جیسے بی پی، شوگر وغیرہ، اگر یہ رجب اور شعبان سے روزے کی تیاری کریں تو رمضان کے روزے ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ الحمدللہ میں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں، تقریباً اس حقیر کے مشورے سے اب تک
30 سے 40 شوگر پیشنٹ نے روزہ رکھا ہے تقریباً. وہ اس طریقے سے کہ وہ بھی آئے وقت میں اگرچہ کہ رمضان کا ایک دن یا 2 دن گزرے ہوں, مشورہ کیا, لوگوں نے پوچھا صاحب کیا کریں, ہم شوگر پیشنٹ ہیں, دوا کھانی ہوتی ہے, کھائے بغیر کچھ ہوتا نہیں. تو میں نے ان کو مشورہ دیا 5 دن ایسا کام کیجیے کہ روزے کی نیت کر لیجیے, روزے کی نیت کر لیجیے. آپ جب تک بھوکے رہ سکتے ہیں, پہلے دن 11 بجے تک, دوسرے دن 2 بجے تک, 1 بجے تک, تیسرے دن 4 بجے تک, 5ویں دن 5 بجے تک, اس کے بعد 1-1.5 گھنٹے کی بات ہوتی. اس طرح آپ کوشش کریں گے تو آپ کو روزے رکھنے کی عادت ہو جائے گی. اور واقعی 30 سے 40 شوگر کے مریض آج بھی روزہ رکھتے ہیں. تو عادت ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو رمضان میں عادت ڈالنے کی بجائے شعبان میں ڈالی جائے, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ روزے نہیں چھوٹیں گے. ایسے مریضوں پر روزے معاف نہیں ہے, البتہ شیخ پانی ہے تو ان پر روزے معاف ہوتے ہیں. حاضرین, وہ بات جو حدیث پاک آپ حضرات نے ابھی کچھ دیر پہلے سماعت کی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے رکھو صحت پاؤ گے. تو روزے سے صحت ملتی ہے. اسی لیے بڑے بڑے اکابر بزرگ حضرات کا یہ طریقہ رہا, جب وہ بیمار ہو جاتے ماہ رمضان میں بھی روزے رکھتے. ان سے وجہ پوچھی گئی تو یہ فرماتے تھے کہ روزہ میں تو علاج ہی کر رہا ہوں, میری بیماری کا میں علاج کر رہا ہوں. نہیں حضرت آپ روزہ رکھ رہے ہیں, علاج یہ ہے کہ قوت بخش غذائیں کھائی جائیں. آپ فرماتے ہیں ہاں میں وہ قوت اختیار کر رہا ہوں, وہ دوا استعمال کر رہا ہوں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمائی. ارشاد فرمایا روزے رکھو صحت پاؤ گے. تو کیا سرکار کا یہ فرمان کافی نہیں ہمارے لیے کہ روزے رکھنے کے بعد ہم کو صحت ملتی ہے, یہ یقین کرنے کے لیے؟ حاضرین کرام, حضرت سیدنا پیر نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے ملفوظات میں لکھا جاتا ہے خیر المجالس میں کہ آپ کی عمر شریف 90 سال ہو چکی. 90 سال کی عمر شریف میں بھی آپ روزے رکھتے تھے, یعنی یہ شیخ پانی کا درجہ ہے, لیکن اس کے باوجود آپ روزے رکھتے تھے. حضرت سیدی بندہ نواز گیسو دراز علی رحمۃ اللہ زبان میں ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے شیخ کریم کو دیکھا ہے آخری عمر میں بھی روزہ رکھتے ہیں, اس لیے آپ فرماتے ہیں میں 100 سال کے بعد بھی روزہ رکھتا ہوں, اپنے شیخ کی اتباع کرتا ہوں. تو غور کریں اکابر اور بزرگان دین, میں نے جیسے ابتدا میں ایک آیت پڑھی تھی وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, دین اسلام صرف اللہ کے لیے ہو جائے, بس اس لیے وہ دین پر عمل کرتے تھے اور دین اسلام کی اشاعت کرتے تھے. تو اولیاء کرام کے درباروں میں, ان کی صحبتوں میں لوگوں کو یہ فائدے ملتے ہیں کہ مسلمان سچا مسلمان اور پکا دینی مسلمان ہو جاتا ہے, اور یہ آیت کریمہ کا مصداق بن جاتا ہے. اس کی زندگی, اس کے عمل سے, اس کے کلام سے, کردار سے یہ آیت کریمہ کی صدائیں نکلتی ہے کہ دین بس اللہ کے لیے ہو جائے. تو یہ کیفیت خاص طور پر ان لوگوں کی ہونی چاہیے جو بزرگان دین کی صحبتوں میں بیٹھ کر اپنے آپ کو سنوارتے ہیں اور دل کی صفائی, دل کی پاکی کی باتیں کرتے ہیں. ان کے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے محبت نہیں ہے تو پھر وہ کیسے دل کی صفائی ہو سکتی ہے؟ دل کی صفائی اور پاکی صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع میں ہے, اور تمام اولیاء اکرام نے ہم کو یہی درس, یہی سبق دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, بزرگوں کے فیض اور کرم ہم پر عام فرما دے, ان کے تصدق میں ہماری بخشش فرمائے, ماہ رمضان اور اس کے روزے ہمارے لیے آسان فرما دے. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ.